بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے ایک مشہور عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے پیدل سفر حج کا واقعہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ہارون الرشید پانچویں مشہور ترین عباسی خلیفہ ہے۔ کنیت ابو جعفر، والد کا نام محمد تھا۔ سلسلہ نسب یوں ہیں: ابو جعفر ہارون ابن محمد المہدی ابن ابی جعفر المنصور ابن محمد ابن علی ابن عبداللہ ابن عباس الہاشمی۔ آپ کی ولادت باسعادت 149 ہجری میں اور وفات 193 ہجری میں ہوئی۔ سنوی عیسوی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ولادت باسعادت 786 عیسوی میں اور وفات 809 عیسوی میں ہوئی۔ 786 سے 809 عیسوی تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ ہارون رشید ایک نیک خو، زندہ دل اور رعایا پرور انسان تھا۔ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے متعلق لکھا ہے کہ وہ 1 سال حج کیا کرتا تھا، 1 سال غزوہ کیا کرتا تھا اور روزانہ 100 رکعت نماز پڑھتا تھا، 1000 درہم صدقہ کیا کرتا تھا۔ جب حج کے لیے جاتا تو اپنے ساتھ 100 فقہا کو ساتھ میں لے جاتا اور ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتا، اور جب حج نہ کرتا تو 300 حاجیوں پر خرچ کرتا۔ بڑا سخی، زندہ دل، رعایا پرور اور دیندار انسان تھا۔ اس کے پیدل سفر حج کا ایک دلچسپ واقعہ مذکور ہے۔ اس واقعے کو ابن الساعی نے نساء الخلفاء میں، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور ابن الجوزی نے المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں ذکر کیا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ہارون الرشید سے پہلے ان کے بھائی موسیٰ الہادی خلیفہ تھے۔ ان کی ایک باندی تھی جس کا نام غادر تھا۔ موسیٰ کو اپنی اس باندی سے بے پناہ محبت تھی اور اس باندی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین آواز سے نوازا تھا۔ وہ موسیٰ کے لیے گانے کا، گنگنانے کا کام کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ باندی گنگنا رہی تھی، اچانک موسیٰ پر ایک فکر سوار ہو گئی اور موسیٰ فکر میں ڈوب گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ بدل گیا۔ حاضرین نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے ایک فکر دامنگیر ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے بعد میرا بھائی خلیفہ بن جائے گا اور میری اس باندی سے شادی کر لے گا۔ حاضرین نے کہا ایسا نہ ہو۔ انہوں نے اپنی جان نچھاور کی اور دراز عمر کی اسے دعا دی، مگر موسیٰ کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے اپنے بھائی ہارون کو بلایا اور یہ بتایا کہ میرے دل میں ایسا خیال آ رہا ہے۔ ہارون رشید نے بھی کہا کہ اللہ آپ کو اس سے دور رکھے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی موسیٰ الہادی کو اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم قسم کھاؤ کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہاری بیوی جو پہلے سے اسے طلاق، یا تمہارے جو غلام ہوں گے وہ آزاد، یا تمہیں پیدل سفر حج کرنا ضروری ہوگا۔ ہارون الرشید نے قسم کھا لیا۔ بادی کو بھی حج یا عتاق کی آزاد کرنے کی قسم کھلائی گئی، اس نے بھی کھا لیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ موسیٰ الہادی کا انتقال ہوا۔ موسیٰ الہادی کے انتقال کے بعد ہارون الرشید تخت خلافت پر متمکن ہوا اور ہارون الرشید نے اس بادی کو پیغام نکاح بھیجا۔ بادی نے وہ عہد و پیمان یاد دلایا تو ہارون رشید نے کہا کہ اس قسم کا میں کفارہ دے دوں گا، اپنی طرف سے بھی اور تیری طرف سے بھی۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ وہ بادی ہارون الرشید کے پاس تھی اور اس کی بھی چہیتی اور لاڈلی باندی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ہارون رشید کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، ایک عجیب و غریب خواب دیکھ کر وہ بیدار ہوئی اور فوراً بیٹھ گئی اٹھ کر۔ ہارون نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میں نے اپنے آقا موسیٰ الہادی کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے یہ خواب میں مجھے یہ اشعار کہے۔ وہ اشعار بڑے دلچسپ ہے، ناظرین کرام اسے سماعت فرمائے۔ کہا اخلفت عہدی بعدما جاورت سکان المقابر ونسیتنی وحنست فی ایمانک الکذب الفواجر ونکحت غادرة اخی صدق الذی سماک غادر امسیت فی اہل البلا وغدوت فی الحور الغرائر لا يهنك الالف الجدی ولا تدر عنك الدوائر ولحقت بی قبل الصباح وسرت حیث غدوت سائر۔ اس اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ تو نے میرے عہد و پیمان کو توڑ دیا بعد اس کے کہ میں شہر خموشاں کے مکینوں کا پڑوسی ہو گیا۔ تو مجھے بھول گئی اور تو نے جو قسم کھائی تھی
اس میں تو حانس ہو گئی. تو نے غداری کرتے ہوئے میرے بھائی سے شادی کر لی. جس نے تیرا نام غادر رکھا اس نے صحیح معنی میں تیرا نام رکھا ہے. آج میں بوسیدہ لوگوں کے درمیان ہوں اور تو آج حوروں کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہے. نیا مونس اور غمخوار تجھے مبارک نہ ہو، اور زمانے کی مصیبتیں تجھ سے دور نہ ہو، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے تو مجھ سے آ ملے اور تو بھی وہاں آ جائے جہاں پر میں ہوں. یہ سب سن کر ہارون الرشید نے کہا انما ھذا اضغاث احلام، یہ محض خیالات کی چھاؤں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. مگر بادے نے کہا واللہ امیر المومنین، یہ اشعار میرے دل کی تختی پر لکھ دیے گئے، نقش ہو گئے جو ہٹ نہیں سکتے. اس کے بعد وہ مسلسل بے چین رہی اور کانپتی رہی اور صبح ہونے سے پہلے وہ انتقال کر گئی. اس کے علاوہ ہارون الرشید کے پیدل سفر حج کا ایک دوسرا سبب بھی ذکر کیا جاتا ہے، جس کو امام ابن الجوزی نے اپنی معروف کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں ذکر کیا ہے. ویسے ایک واقعے کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی تعجب اور استبعاد کی بات نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ہارون الرشید نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہارون تخت خلافت پر متمکن نہیں ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہارون تمہیں خلافت اور حکومت ملنے والی ہے، جب تمہیں ملے گی تو تم پیدل سفر کرنا، پیدل سفر کر کے حج کرنا اور اہل حرمین پر وسعت کا معاملہ کرنا، فراخ دلی کا معاملہ کرنا اور ان پر خرچ کرنا. چنانچہ اس خواب کی تعمیل میں ہارون الرشید نے پیدل سفر کیا، جبکہ اس سے پہلے کبھی پیدل سفر حج نہیں کیا تھا، اور اہل حرمین پر بڑی فراخ دلی سے مال عظیم، مال کثیر خرچ کیا. یہ تھے ناظرین کرام ہمارے اسلامی عہد کے خلفاء اور حکمراں جو خلافت اور حکومت میں رہتے ہوئے اور تمام اسباب و وسائل میسر ہوتے ہوئے بھی اپنے عہد و پیمان کے اتنا پاس و لحاظ کرتے تھے کہ پیدل سفر حج کے لیے نکل پڑے. آج ہمیں اپنے عہد و پیمان کا کتنا لحاظ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.